السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس دن میں اسکول سے گھر جا رہی تھی تو میں نے اماں کو گول چوک پہ کھڑے دیکھا۔ وہ روز کی طرح اپنے دھندے میں مصروف تھی اور اسے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا سوچیں گے۔ اماں کی انہی حرکتوں پر مجھے غصہ آتا تھا، خاص طور پر تب جب کام کے دوران اسے اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اس وقت بھی اماں کا دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا اور وہ آتے جاتے مردوں کو روک روک کر بھیک مانگ رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر غصے میں پیر پٹکتی ہوئی گھر چلی گئی۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن مجھے ہر بار یہ سب دیکھ کر غصہ آتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں، اتنی دور چلی جاؤں جہاں پر اماں اور اس کے منحوس کام کا سایہ بھی میرے اوپر نہ پڑے۔ مگر میں کہاں جا سکتی تھی؟ میرا نام رانی تھا، لیکن میں ایک فقیرنی کی بیٹی تھی جس کی قسمت میں لوگوں کے تانے اور بھیک میں مانگی ہوئی یا بھیک کے پیسوں سے خریدی ہوئی روٹی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اپنے گھر میں کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھتی تھی۔ میرے ابا پھیری والے تھے۔ وہ اپنی سائیکل پر بڑی سی ٹوکری میں پتیسا بیچا کرتے تھے۔ وہ صبح کو گھر سے نکلتے اور شام کو جب اندھیرا ہونے لگتا تب وہ واپس آیا کرتے تھے۔ پورے دن میں گلی گلی پھر کے وہ جتنا کماتے سارے کا سارا اماں کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے، لیکن اماں پھر بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ وہ بات بات پر ابا سے لڑائی جھگڑا کرتی اور ہر لڑائی میں یہ بات لازمی کہتی تھی کہ میں جو تھی جیسی تھی اور جہاں تھی وہیں اچھی تھی، خواہ مخواہ میں نے تم سے شادی کر لی اور میری قسمت پھوٹ گئی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی اور جب میں نے ہوش سنبھالا اماں کو ابا سے لڑتے ہوئے ہی دیکھا۔ حالانکہ ابا تو بہت اچھے تھے اور میرا بھی بہت خیال رکھتے تھے اور اماں کا بھی۔ شام کو جب پتیسا بیچ کر واپس آتے تو میرے اور اماں کے لیے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز بھی لے آیا کرتے تھے، لیکن اماں اس میں بھی 100 کیڑے نکال دیتی تھیں۔ کبھی کہتی کہ مزے کی نہیں ہے اور کبھی کہتی کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ گند اٹھا لائے ہو۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی سوچتی تھی کہ آخر اماں کسی بات پر راضی کیوں نہیں ہوتی، وہ کیوں ابا سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، ہر وقت پیسوں کا رونا روتی ہیں۔ حالانکہ ابا جو کماتے تھے وہ سب اماں کو لا کر دیتے تھے۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا۔ ایک کمرے میں ابا، میں اور اماں سوتے تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں کچھ سامان رکھا تھا۔ وہاں پر ایک بکسا بھی تھا جس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا۔ اماں کبھی کبھی اس کمرے میں جا کر وہ بکسا کھولتی، اس میں سے کچھ نکال کر دیکھتی اور دوبارہ رکھ دیتی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ اماں جب بھی وہاں جا کر بکسا کھولتی ہے اور بند کر کے واپس آتی ہے تو ابا کو برا بھلا کہنے لگ جاتی تھی۔ اس لیے میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس بکسے میں ایسی بھی کیا چیز ہے جو اماں کو غصہ دلا دیتی ہے اور پھر اماں میرے ابا کو برا بھلا کہتی ہیں۔ ایک دن جب اماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، اس دن ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، وہ کمرے میں سو رہے تھے۔ میں جب اسکول سے آئی تو موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے سوچا کہ آج میں سامان والے کمرے میں جا کر اماں کا بکسا کھول کے دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا چیز ہے۔ اور جب میں اس کمرے میں گئی تو تالا دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ چابی تو اماں کے اس چھوٹے سے بٹوے میں ہی رہتی تھی۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ جیسے ہی موقع ملے گا میں یہ راز جان کر رہوں گی۔ میں 8 سال کی ہو گئی تھی اور ہمارے محلے کے قریب ہی ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی۔ پہلے تو ابا مجھے چھوڑنے جاتے تھے، لیکن پھر میں خود ہی آنے جانے لگی تھی، کیونکہ اس طرح ابا کے کام کا حرج ہوتا تھا۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو میری نظر ایک مانگنے والے پر پڑی۔ وہ دور سے مجھے اماں کی جیسی لگ رہی تھی، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ لیکن میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ واقعی میری اماں تھیں۔ اس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے جیسے پتہ نہیں کتنے دن سے دھوئے نہ ہوں، اور وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگ گئی کہ اچانک اماں کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی، لیکن اماں نے فوراً ہی مجھے نظر انداز کر دیا اور وہاں سے جانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ میں نے اماں کو آواز دی، لیکن اس نے انسنی کر کے اپنی رفتار بڑھا دی۔ پھر میں اپنے گھر کی طرف چل دی، لیکن جب میں گھر پہنچی تو اماں پہلے سے گھر میں موجود تھی۔ اس نے گھر کے دوسرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اماں کو غور سے دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟
جیسے مجھے پہچانتی نہیں۔ میں نے اماں سے سوال کیا کہ تم گھر پہ ہی تھی؟ میں نے کہا۔ اماں نے کہا ہاں، تو اور میں کہاں جاؤں گی؟ تیرے ابا کام پہ چلے جاتے ہیں اور تو اسکول چلی جاتی ہے، میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہوں، بھلا مجھے کہاں ٹائم ملتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر کہیں اور جاؤں؟ اماں یہ کہتے ہوئے مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ پھر میں نے اماں کو بتایا کہ آج چوک پہ ایک فقیرنی کھڑی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی شکل تم جیسی لگی۔ تو اماں ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تجھے مجھ سے ملانے کے لیے ایک فقیرنی ہی ملی تھی۔ پھر اس نے مجھے کپڑے بدلنے کا کہا اور خود وہ کچن میں چلی گئی، لیکن میرے ذہن سے یہ بات نہیں نکلی۔ دوسرے دن بھی اسکول جاتے اور آتے ہوئے میں سارے رستے میں اس فقیرنی کو تلاش کرتی رہی، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ تو کچھ دن بعد میں اس بات کو بھول گئی، لیکن پھر ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ میں اسکول سے واپس آ رہی تھی اور اسی چوک پہ مجھے وہ نظر آئی۔ میں بھاگ کر اس کے قریب گئی، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے تھوڑا سا اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ جلد ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اپنے گھر پہنچی اور اماں کو بتایا کہ آج پھر مجھے وہ فقیرنی نظر آئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ تو اس کی اسکول سے سیدھی گھر آیا کر، یا فقیروں کے چکر میں نہ پڑنا، ورنہ وہ تجھے اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے اور اپنے جیسا فقیر بنا دیں گے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی اور اس دن کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیا۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو اچانک اماں ابا کے جھگڑے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو آوازیں دوسرے کمرے سے آ رہی تھیں۔ جب میں وہاں گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں اس بکسے کے پاس کھڑی تھی اور بکسا کھلا ہوا تھا، جس میں وہی کپڑے رکھے ہوئے تھے جو میں نے 2-3 مرتبہ اس کو فقیرنی کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ابا اماں پر چیخ رہے تھے کہ تم یہ سب بھول کیوں نہیں جاتی اور کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہو؟ اگر تمہیں کوئی پہچان لے تو کیا سوچے کہ نور محمد کی بیوی چوراہے پر کھڑی بھیک مانگتی ہے؟ اماں کہاں ابا سے ڈرنے والی تھی، وہ ابا سے بھی زیادہ تیز آواز میں چیخ رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ میرے نصیب پھوٹے تھے جو میں نے اپنا ڈیرا چھوڑ کر تم سے شادی کر لی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے پائی پائی کے لیے ترساؤ گے، یہاں تک کہ میری بچی کو بھی کوئی سکھ نہیں ملے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تم جیسے آدمی سے شادی نہ کرتی۔ اماں نے اتنا کہا تھا کہ ابا کی اچانک نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں کمرے کے دروازے پہ کھڑی تھی اور ان دونوں کی باتیں سن کر ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میں 9 سال کی تھی اور سمجھ سکتی تھی کہ جو اماں ابا کہہ رہے ہیں ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ مجھے دیکھ کر ابا میرے قریب آ گئے اور مجھے پیار کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ میں بالکل خاموش تھی، لیکن مجھے رونا آ رہا تھا یہ حقیقت جان کر کہ وہ فقیرنی میری اماں ہی تھی، لیکن میرا ننھا سا ذہن یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اماں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ کیا میری ماں فقیرنی ہے؟ ابا نے مجھے پیار کیا اور کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، تیری ماں کا بس دماغ خراب ہے اور کوئی بات نہیں، لیکن تو پریشان نہ ہو اور اس بارے میں کچھ بھی نہ سوچنا۔ پھر ابا نے مجھے سلا دیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرے ذہن میں وہ سب باتیں چل رہی تھیں۔ میں اسکول گئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب مجھے کہیں گے کہ وہ دیکھو فقیرنی کی بیٹی آ رہی ہے، اور سارا دن اسکول میں یہی سب سوچتے ہوئے گزرا۔ جب میں واپس آئی تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ راستے میں کوئی مجھے روک کر یہ نہ کہے کہ تم فقیرنی کی بیٹی ہو۔ ان سب باتوں کا میرے ننھے سے دل اور دماغ پر بہت برا اثر ہوا اور میں نے ضد پکڑ لی کہ میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ ابا نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، پر میں اپنی ضد پر اڑی رہی، لیکن اماں کو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے ایک مرتبہ بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ایک دن جب ابا مجھے اسکول جانے کے لیے منا رہے تھے تو اماں نے ابا سے کہا کہ کیا کرو گی اس کو اسکول بھیج کر؟ پڑھ لکھ کر یہ کون سا افسر نہیں لگ جائے گی؟ اماں کو خاموش کروانے کے لیے ابا ایک دم سے دھاڑے، لیکن دوسرے ہی لمحے اپنا بایاں ہاتھ دل پر رکھ کر زمین پر بیٹھتے گئے۔ تب اماں کو ہوش آیا اور بھاگ کر ابا کے پاس آئی۔ ابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اماں نے شور مچا کر پڑوسیوں کو جمع کیا۔ وہ لوگ ابا کو ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی وہ وفات پا چکے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد میری تو دنیا ہی ویران ہو چکی تھی، لیکن اماں کو تو جیسے موقع مل گیا۔ اس نے تو یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ عدت میں ہے، اور ابا کی وفات کے ہفتے بھر بعد ہی
فقیرنی والا جوڑا نکال کر اور پہن کر چوک پر جا کر کھڑی ہوئی۔ سارا دن وہاں کھڑی بھیک مانگتی رہی، اور جب شام کو واپس آئی تو کپڑے بدل کر بیٹھ گئی، پیسے گننے لگی۔ وہ کھانا بھی لے کر آئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ جا کر پلیٹیں لا۔ میں پلیٹیں تو لے آئی، لیکن میں نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ بھیک کا ملا ہوا کھانا میں نہیں کھاؤں گی، تو اماں نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ تو کسی نواب کی بیٹی نہیں ہے، ایک فقیرنی کی بیٹی ہے، کھانا ہے تو کھا ورنہ جو مرضی کر۔ اور خود اماں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میں وہیں بیٹھی روتی رہی اور پھر کمرے میں جا کر سو گئی۔ صبح کو اٹھی تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، لیکن اماں گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ میں باورچی خانے میں گئی تو چولہے پر رات والے چاول گرم کر کے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میں نے وہی اٹھا کر کھا لیے، اور پھر شام کو جب اماں آئی تو اپنے ساتھ کھانا لے کر آئی۔ میں نے اس رات چپ چاپ کھانا کھا لیا، لیکن اماں سے کوئی بات نہیں کی، اور اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور میں 14 سال کی ہو گئی۔ اماں اب تک بھیک مانگ کر ہی اپنا اور میرا پیٹ پال رہی تھی۔ آس پڑوس والے اماں سے پوچھتے کہ وہ کیسے گھر کا خرچہ چلاتی ہے، تو اماں کہتی کہ وہ 2-3 کوٹھیوں میں کام کرتی ہے، جہاں سے اسے پیسے اور کھانا بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے سب یہی سمجھتے تھے کہ اماں گھروں میں کام کرتی ہے، کیونکہ جب فقیرنی بن کر چوک پر کھڑی ہوتی تھی تو اپنے چہرے پر ہلکا ہلکا کالا رنگ لگا لیا کرتی تھی تاکہ پہچانی نہ جائے، اور گھر سے وہ اپنے سادہ کپڑوں میں جاتی تھی۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا کر کپڑے بدلتی تھی، اور واپس آتے ہوئے بھی کہاں پر کپڑے بدل کے آتی تھی۔ لیکن مجھے اماں کے پیشے سے نفرت تھی۔ میں اماں سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ایک رات کو میں سو رہی تھی، مجھے اماں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کے بیٹھی تو اماں دوسرے پلنگ پر لیٹی ہوئی رو رہی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن وہ میری ماں تھی۔ میں اٹھ کے اس کے پاس چلی گئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، تو اماں کہنے لگی تو مجھے میری بیٹی ہو کر غلط سمجھتی ہے تو دنیا کا کیا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں تجھے غلط نہیں سمجھتی، لیکن مجھے تیرا بھیک مانگنا پسند نہیں، تو کیوں ایسے کرتی ہے؟ اماں نے کہا تو میں اور کیا کروں، میں نے اپنا اور تیرا پیٹ بھی تو پالنا ہے، اس گھر کو بھی تو چلانا ہے، اگر بھیک نہیں مانگوں گی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ بھیک مانگنے کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں، اور جب ابا زندہ تھے تو تب بھی چوک پہ جا کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اماں کہنے لگی میں تجھے آج اپنی کہانی سناتی ہوں، شاید تو سن کر میری مجبوری کو سمجھ سکے۔ میں تو کئی سالوں سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ اماں بھیک کیوں مانگتی ہیں، اس لیے آج اماں کی اس کہانی کو سننے بیٹھ گئی۔ اماں بولی کہ میرا تعلق فقیروں کے ایک ڈیرے سے ہے۔ میرے ماں باپ پیدائشی فقیر تھے، ہم 7 بہن بھائی تھے اور اپنے اماں ابا کے ساتھ اپنے ڈیرے میں رہتے تھے۔ باقی بہن بھائیوں کی طرح جب میں بھی بڑی ہوئی تو کبھی اماں کے ساتھ یا کبھی بڑی بہن کے ساتھ گلی کوچوں میں اور بازار میں جا کر بھیک مانگتی تھی۔ ایسے ہی میں جوان ہو گئی اور پھر اکیلی اپنے دھندے پہ نکل جاتی۔ ایک روز جب میں بھیک مانگنے گلی کی ایک نکڑ پر کھڑی تھی تو وہاں سے تیرا ابا پتیسا بیچتے ہوئے گزر رہے تھے۔ میں نے ان سے پتیسا لیا اور پھر روز اس گلی کی نکڑ پر تیرے ابا مجھے پتیسا دینے لگے، لیکن وہ مجھ سے پیسے نہیں لیتے تھے۔ ایسے ہی جب کافی دن گزر گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ مجھ سے پیسے کیوں نہیں لیتے، تو وہ کہنے لگے کہ میں ان کو اچھی لگتی ہوں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں بڑی حیران ہو گئی کہ بھلا ایک فقیرنی سے کوئی کیوں شادی کرے گا، لیکن تیرے ابا اپنی بات کے سچے تھے۔ انہوں نے میری ماں سے جا کر میرا ہاتھ مانگ لیا، لیکن میرے ابا نے اس شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ ہمارے ڈیرے میں بیٹیوں کی شادی کہیں اور نہیں کرتے تھے، اور پھر ظاہر ہے فقیرنی کی شادی کسی فقیر سے ہی ہو سکتی تھی۔ جب میرے ابا میری شادی کے لیے نہیں مانے تو میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر نور محمد نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ مسجد میں جا کر نکاح کر لے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور جا کے مسجد میں اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد میں نور محمد کے ساتھ اپنے ڈیرے میں گئی تو میرے ابا نے مجھے بیٹی ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اس طرح میرا رشتہ اور تعلق میرے ماں باپ سے ختم ہو گیا۔ تب سے اب تک میں ان سے نہیں ملی، کیونکہ ہم وہ جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے اور ڈیرے والے اپنا ڈیرا چھوڑ کر جانے کہاں چلے گئے ہوں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا نا کہ میرے ابا نے تمہیں اس دلدل سے نکال لیا،
لیکن تم بار بار وہی کام کرتی تھی جس سے ابا کو بھی غصہ آتا تھا اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اماں کہنے لگی کہ اس دلدل سے تو تب نکالا ہوتا نا جب تیرے ابا مجھے رانی بنا کے رکھتے۔ میں تو یہاں ساری زندگی پائی پائی کے لیے ترستی رہی، اور جب تو پیدا ہوئی تو میں نے سوچا کہ شاید اب ہمارے دن بدل جائیں، لیکن تیرے ابا وہی پتیسا بیچتے رہے اور روکھی سوکھی کھا کر ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اور جہاں تک رہی بات میری بھیک مانگنے کی، تو میری بچی مجھے عادت پڑی ہوئی ہے۔ میں اپنے ابا کے گھر پہ بھیک مانگتی تھی، لیکن میرے پاس بہت پیسے ہوتے تھے اور یہی کام مجھے سب سے زیادہ آسان لگتا ہے۔ بس اسی لیے میں یہ کام کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تجھے یہ سب نہیں پسند تو میں جلدی تیری کہیں اچھی جگہ شادی کر دوں گی، لیکن جب تک تمہیں میرے ساتھ ہے تو جیسا ہے برداشت کرنا ہوگا۔ اسے اپنی ماں کی مجبوری سمجھ لے یا حکم سمجھ۔ میں اماں کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور سمجھ گئی کہ اماں کو کچھ بھی کہنا بیکار ہے، اس لیے میں نے دوبارہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دن سکون سے گزر گئے، میری اماں کے ساتھ کوئی منہ ماری نہیں ہوئی، نہ اماں نے کوئی ایسی بات کی جو میرے مزاج کے خلاف ہو۔ لیکن پھر ایک دن اماں جب گھر پہ آئیں تو اماں کے ساتھ ایک خواجہ سرابی آیا تھا۔ اماں نے مجھے کہا کہ اس کو جا کر سلام کرو اور اس کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ مجھے اماں کی بات پر بہت غصہ آیا، لیکن میں خاموش رہی اور جا کے اس خواجہ سرا کو سلام کیا۔ اس نے ایک ادا سے میرے سلام کا جواب دیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھے دعائیں دینے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے اس کا دعائیں دینا بہت اچھا لگا، اور پھر میں اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ اور زیادہ خوش ہوا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اماں کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اماں کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ کل سے 2 روٹی زیادہ ڈال لیا کرنا، کیونکہ وہ یہیں پہ کھانا کھایا کرے گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہم دونوں کا تو پورا نہیں پڑتا، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو اماں کہنے لگی کہ فکر نہ کرو، ہر کوئی اپنے حصے کی روٹی کھاتا ہے، اس کا جتنا نصیب ہوگا وہ اتنا یہاں سے کھا لے گا۔ مجھے اماں کی بات پر تعجب ہوا۔ اگر اسے اتنا ہی نصیب کا پتہ تھا تو وہ ساری زندگی ابا سے لڑتی کیوں رہی؟ آخر ابا کے ساتھ اس کی شادی بھی تو نصیب میں ہی تھی، اور شادی کے بعد جو بھی ہوا وہ بھی اماں کا نصیب ہی تھا، لیکن تب تو اماں ابا سے بس لڑتی رہتی تھی۔ اب وہ خواجہ سرا روز ہمارے گھر آتا اور کھانا کھا کے جاتا تھا، لیکن جاتے ہوئے مجھے بہت دعائیں دیتا۔ وہ عمر میں کافی بڑا تھا اور مجھے بہت دعائیں بھی دیتا تھا، اس لیے اب مجھے اس کا آنا برا نہیں لگتا تھا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میری زندگی میں ایک بڑا طوفان لانے والا ہے۔ ایک دن میں کھانا دے کر جب پانی لینے گئی تو وہ اماں سے میری شادی کی بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بس تو سادگی کے ساتھ رانی کا نکاح کر دے، باقی سب مجھ پہ چھوڑ دے، میں سب دیکھ لوں گا۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں وہیں کچن میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے ان کی باتیں سننے لگ گئی۔ اماں نے کہا کہ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں رانی مانے گی یا نہیں، اپنے باپ کی طرح بہت ضدی ہے۔ تو خواجہ سرا نے کہا میں خود اس سے بات کروں گا۔ اس کے بعد جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو وہ میرے کمرے میں آ گیا اور میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگا تیری ماں بوڑھی ہوئی ہے اور تیری شادی کے لیے پریشان رہتی ہے، ہم نے تیرے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے، اگر تجھے اعتراض نہ ہو تو اگلے جمعے تیرا نکاح کر دیں۔ میں یہ سنتے ہی اچھل پڑی کہ بھلا ایسی بھی کیا آگ لگی تھی کہ اگلے جمعے ہی میرے نکاح کی بات کی جا رہی تھی، اور مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میرا نکاح ہو کس سے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی اماں کمرے میں آ گئیں اور کہنے لگیں کہ رانی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری ستیلی ماں نہیں ہوں، میں نے تیرے لیے جو سوچا ہے وہ اچھا ہی ہے، اور تجھے ہر حال میں یہ نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ جہاں میں تیرا نکاح کر رہی ہوں ان لوگوں کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں۔ مجھے اماں کی باتیں سن کر سمجھ نہیں آیا کہ وہ کن کی بات کر رہی ہے، آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے ہم پہ بہت احسانات ہیں؟ اور پھر خواجہ سرا نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ مجھے دونوں کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ پھر اماں نے اپنا دوپٹہ اتار کے میرے پیروں میں رکھ دیا اور کہنے لگی اگر تجھے اپنی ماں کی عزت کا ذرا بھی خیال ہے تو ہاں کر دے۔ یہ سب دیکھ کر میں خاموش ہو گئی، اور خواجہ سرا نے اماں سے کہا بس تم نے کہا ہے کہ تیاریاں کرو، اگلے جمعے ظہر کے بعد رانی کا نکاح کر دیں گے۔
اماں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میں کسی کام میں اماں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بلکہ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ اماں کبھی میرے کپڑے لاتی تو بس کبھی کچھ اور چیزیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک دن نکاح سے پہلے ہی مجھ پر ایک حقیقت آشکار ہوئی جس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ ہوا دراصل یوں کہ شام کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے باہر سے اماں اور کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ لوگ میرا نام لے رہے تھے، اس لیے میں اٹھ کر دروازے کے قریب ہو گئی اور ان کی باتیں سننے لگی، اور میری روح لرز کر رہ گئی جب میں نے یہ سنا کہ میری شادی ایک خواجہ سرا سے کی جا رہی ہے، جس کے بدلے میں اماں کو بہت سارا روپیہ پیسہ ملا تھا، اور اسی روپے پیسے سے وہ میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے اتنا رونا آیا کہ میری سگی ماں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن مصیبت یہ تھی کہ باہر سب لوگ جمع تھے اور میں کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد اماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے سونے کے زیورات دکھانے لگی اور بولی کہ یہ تیرے سسرال سے آئے ہیں۔ میں نے وہ ڈبہ اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیا تو اماں حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ اماں نے ایک تھپڑ میرے منہ پہ مارا اور کہنے لگیں کہ اگر یہ شادی نہیں کرنی تو میرا گلا دبا دے اور خود بھی کہیں جا کے مر جا، لیکن یہ شادی تجھے ہر حال میں کرنی پڑے گی۔ اور پھر اماں نے کمرے سے نکل کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب میں بالکل بے بس اور مجبور کمرے میں بند تھی۔ اگلے دن جمعہ تھا۔ دوسرے دن اماں نے مجھے زبردستی تیار کیا اور دلہن بنا کے بٹھا دیا۔ جمعہ کے بعد مہمان گھر میں آنا شروع ہو گئے اور وہی خواجہ سرا اماں کے ساتھ کمرے میں آیا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دعائیں دینے لگا، لیکن جب اس نے مجھے بہو کہہ کے پکارا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں میرے ساتھ یہ سب کرے گی، لیکن میں حیران ہو رہی تھی کہ خواجہ سرا کسی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا دماغ معوف ہو چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے نکاح شروع ہوا اور کسی ناصر نام کے بندے کے ساتھ میرا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ نکاح کے بعد سب نے کھانا کھایا اور میری رخصتی کروا کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے منہ پہ گھونگھٹ تھا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ ساری آوازیں عجیب و غریب سی تھیں کیونکہ وہ سب کے سب خواجہ سرا تھے۔ میں دلہن بنی بیٹھی رو رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں سمٹ کے بیٹھ گئی۔ میرا دل بہت ڈر رہا تھا، لیکن پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ایک مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت مردانہ وجاہت سے بھرپور ایک لڑکا میرے بالکل سامنے بیٹھا تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں ہی ناصر ہوں، تمہاری اماں نے تمہاری شادی مجھ سے ہی کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں خواجہ سراؤں کے ساتھ رہتا ہوں، کیونکہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا اور مجھے اس خواجہ سرا نے ہی پالا ہے جو تمہارے گھر کھانا کھانے جاتا تھا۔ جب میں 10 سال کا تھا تو مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیا تھا۔ وہیں پر میں پلا بڑھا اور پڑھ لکھ کر آج ایک آفس میں جاب کر رہا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کو بھولا نہیں اور ان سے ملتا رہا ہوں۔ مجھے پالنے والے کی خواہش تھی کہ میری شادی یہاں ان کے گھر میں ان کے سامنے ہو، اور میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ تم فکر نہ کرو، ہم 2 دن بعد اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ ناصر بول رہا تھا اور میں منہ کھولے سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ بجا۔ ناصر نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہی بوڑھا خواجہ سرا اور میری اماں کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں، اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا، لیکن ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اور میں نے مسکرا کے اماں کو گلے سے لگا لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔